بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی، برادران اسلام، جانور کی قربانی یہ اصل میں جان کا بدل ہے، اس لیے وہی جانور بدل بن سکے گا جس کے اندر شرائط پائی جائیں۔ ہر جانور اس جان کا بدل نہیں ہو سکتا۔ شریعت نے اسلام کے اندر جانور جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کے لیے شرائط مقرر کی ہیں۔ وہ شرائط جس جانور میں پائی جائیں گی اس کی قربانی معتبر ہوگی اور وہی جان کا بدل بن سکے گا۔ وہ جانور کون سے ہیں جن کی قربانی جائز ہے؟ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، ان جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، اور ان کی عمریں یہ ضروری ہے کہ عمر کا لحاظ کیا جائے۔ بکری ہے، بکرا ہے تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ سال مکمل ہوگا تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر سال سے 1 دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بکری نے بچہ دیا ہے 10 ذو الحج کو تو اس کی قربانی آئندہ سال 11 ذو الحج کو کی جا سکتی ہے۔ تو بکری ہے، بکرا ہے، 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دمبا وہ اگر 6 مہینے سے زیادہ کا ہو اور سال والے کی طرح معلوم ہو، یعنی ان کی صحت ایسی اچھی ہو کہ موٹا تازہ اس قدر ہو کہ ایسے معلوم ہو دیکھنے سے کہ یہ سال والا معلوم ہو رہا ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہو جاتی ہے۔ اور گائے ہے، بیل ہے، بھینسا ہے، ان کی عمر 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 2 سال مکمل ہوں گے تو پھر ان کی قربانی جائز ہوگی۔ اور اونٹ کے اندر عمر جو 5 سال شرط ہے، 5 سال سے کم عمر کا اونٹ ہو، اونٹنی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ عمر کے لحاظ سے یہ شرائط ہیں، اور اس کے علاوہ اس جانور کے اندر اور بھی شرائط ہیں جن کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی، اور اگر کان ہیں، دونوں کان ہیں لیکن عام جانوروں کے کانوں سے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ اور اگر کسی جانور کی دم نہیں ہے یا چکتی والے کی چکتی نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ پیدائشی طور پر اگرچہ نہ ہو دم تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جس جانور کی دم یا کان تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی جانور اس قدر لنگڑا ہے کہ 1 پاؤں کے اوپر وزن ہی نہیں دیتا، وزن دے کر نہیں چلتا، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ کسی جانور کی 1 آنکھ ہے، 1 آنکھ ضائع ہو گئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ تو ضروری ہے کہ ان چیزوں کا لحاظ کیا جائے۔ بکری کی زبان اگر کٹ گئی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اور گائے ہیں، بھینس ہیں، ان کی زبان اگر تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ دونوں میں فرق ہے۔ بکری دانتوں کے ذریعہ چارہ لیتی ہے اور یہ زبان کے ذریعہ چارے کو اپنے منہ کے اندر لے جاتے ہیں، تو یہاں یہ عیب شمار ہو رہا ہے، بکری میں عیب شمار نہیں ہو رہا، تو دونوں میں فرق ہے۔ بعض جانور مذکر ایسے ہوتے ہیں، بکرا ہے یا بیل ہے، اس کا پیدائشی طور پر ایک خصیہ ہوتا ہے، تو جس کا ایک خصیہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ فتاوی محمودیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ کافی ہر سال پیش آتا ہے، لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے اس کا حوالہ بھی یاد رکھا جائے کہ فتاوی محمودیہ میں ایسے جانور کی قربانی کو جائز لکھا ہے۔ وہاں فوطا کا لفظ ہے، حاشیے میں اس کی تشریح موجود ہے کہ اس سے مراد خصیہ ہے۔ تو ان عیوب کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی جانور اس کا کان تہائی سے زائد کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اگر تہائی سے کم کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح تہائی سے کم دم کٹ گئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ دم کے اندر بالوں کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ جہاں تک گوشت ہوتا ہے دم کے اندر اس کو شمار کیا جائے گا۔ تہائی کے اندر بھی اور تہائی سے زیادہ بھی اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ کسی جانور
کہ مثلاً گائے ہے، بھینس ہے، اس کے 4 تھنوں میں سے 2 تھن خراب ہیں، بند ہیں، ان سے دودھ نہیں آتا، یا ان کے سرے کسی آفت کی وجہ سے کٹ گئے ہیں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری کے اندر اگر 1 تھن ہی خراب ہو گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ گائے اور بھینس کا 1 تھن خراب ہے، 3 تھن درست ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو تھنوں کے اندر اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ تو جن عیوب کو شریعت نے گوارا کیا ہے، جہاں کہا ہے کہ یہ عیب گوارا ہے، اس کی قربانی جائز ہے، یہ کراہت تنزیہی کے ساتھ جائز ہوتی ہے۔ مستحب یہ ہے کہ کسی طرح کا بھی جانور کے اندر عیب نہ ہو، ہر اعتبار سے جانور صحیح سالم ہو، قربانی کا مستحب یہ ہوتا ہے، افضل یہ ہے، اولا یہ ہے۔ اسی لیے آدمی کوشش کرے کہ جانور ایسا ہو کہ جو بالکل صحیح سالم ہو، اس کی قربانی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔